سپریم کورٹ نے 20 سال پرانے قتل کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عمر قید کی سزا کاٹنے والے ملزم کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ صرف مفرور ہونا کسی شخص کے قصوروار ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ 1400 سال سے طے شدہ اصول ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دینے کے بجائے 10 گناہ گاروں کو بری کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، جہاں پر 20 سال پرانے قتل کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عمر قید کی سزا کاٹنے والے ملزم کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ صرف مفرور ہونا کسی شخص کے قصوروار ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی ہے۔ 1400 سال سے طے شدہ اصول ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دینے کے بجائے 10 گناہ گاروں کو بری کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی یہ ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں 20 سال پرانا یہ قتل کا کیس تھا، اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور عمر قید کی سزا کاٹنے والے ملزم کو اب باعزت بری کرنے کا حکم بھی سنا دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ صرف مفرور ہونا کسی شخص کے قصوروار ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا بڑا ذریعہ بنا لیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہونے کی وجوہات سامنے آ گئی۔ فی لیٹر پیٹرول پر 198 روپے اور ڈیزل پر 113 روپے سے زائد کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سبا کے نمائندے ظہیر علی سے۔ جی ظہیر، بتائیے گا کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں دستاویز کے مطابق اس وقت پیٹرول کی قیمت بنتی ہے 216 روپے 68 پیسے فی لیٹر بنتی ہے، جس میں 198 روپے 1 پیسے کے ٹیکسز شامل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھی ہے۔ اور پیٹرول پر جو فی لیٹر پریمیم ہے وہ $17.41 ہے، جو تقریباً 29 روپے پر لیٹر اس میں بنتا ہے۔ اور پیٹرول پر 117 روپے 41 پیسے پیٹرولیم لیوی عائد ہے، اور پیٹرول پر جو کسٹم ڈیوٹی ہے 22 روپے 74 پیسے اس کو عائد کیا گیا ہے۔ پیٹرول پر 8 روپے 64 پیسے تیل کمپنیوں کا منافع ہے، 7 روپے 87 پیسے ڈسٹریبیوشن مارجن ہے، اور پیٹرول پر 7 روپے 25 پیسے فریٹ مارجن اور 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔ اسی طرح اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل پر 113 روپے 71 پیسے سے زائد ٹیکسز شامل ہیں، جس میں 20 روپے پر بیرل جو لیوی پریمیم شامل کیا گیا ہے وہ ان ٹیکسز کے علاوہ ہے۔ اس کو شامل کیا جائے تو ڈیزل پر بھی ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور جو لیوی ہے اس وقت ڈیزل پر اس کو بڑھا کر 42 روپے 60 پیسے کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ 34 روپے 38 پیسے ہے، 32 روپے 38 پیسے ہے، اور دیگر جو حادثات ڈیوٹیز ہیں اس پر جو اوشن انسیڈنٹ ہیں 8 روپے 91 پیسے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 2 روپے 95 پیسے۔ صحیح، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو امپیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں از خود 5% تک اضافہ کر دیا ہے، جبکہ گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سبا کے نمائندے عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے تفصیلاً کہاں کہاں اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ رات جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے بعد جو پبلک ٹرانسپورٹرز ہیں ان لوگوں نے کرایوں میں 5% تک اضافہ کیا ہے، اور مختلف شہروں کو جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے 60 روپے سے لے کر 470 روپے تک بڑھ چکے ہیں۔ جبکہ اسی طرح اگر گڈس ٹرانسپورٹر کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی کرایوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس سے یقینی طور پر جو اشیاء ضروریہ کی سپلائی ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اور ان ریٹرن جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ جو منی مزدہ ایسوسیشنز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کرایوں میں 10% تک اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور کرایوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے بھی جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ مشاورتی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، تاکہ کرائے جو ہیں اس میں سرکاری سطح پر بھی کتنا اضافہ کرنا ہے اس میں مذاکرات کے بعد فیصلہ کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی شیر علی کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں گزشتہ اضافے پر ہم نے کرایہ نہیں بڑھایا، لیکن ڈیزل کی موجودہ قیمت میں 10% کرایہ بڑھانا مجبوری ہے۔ 15 روپے ڈیزل اور 14 روپے 92 پیسے پیٹرول میں اضافہ کر۔ Let us build industries that shape the future, because when Pakistan and China move together, we do not merely change economies, we shape the destiny of this region. Thank you very much. تو اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تقریب بھی جاری ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمانان گرامی بھی یہاں پر موجود ہیں،
اور مختلف اسپیکرز یہاں پر خطاب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ پاکستان چین سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے۔ پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے اور چین کا بڑا اہم کردار رہا ہے، دونوں کی ایک مشترکہ کاوش ہے کہ اس معیشت کے میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان چین سرمایہ کاری کانفرنس بھی جاری ہے جس میں شرکاء اظہار خیال کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کی قوت خرید بھی جواب دے گئی ہے۔ کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محسن علی سے۔ جی محسن، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو اثر ہے وہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں پڑنے لگا ہے۔ اس وقت میں موجود ہے ایک سپر سٹور میں جہاں پہ جو اشیاء خورنوش کی قیمتیں جس میں دالیں، چاول، گھی، آٹا، اس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ مدد شہری بھی موجود سے پوچھتے ہیں بھائی یہ بتا دیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی ریٹ میں کتنا اضافہ ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، پیٹرول کی قیمت سے نہ صرف ہمیں ٹرانسپورٹ کے اندر مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں، بلکہ جو ہماری بیسک آئٹم ہیں جو کہ ہم گھر کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر یوز ہو رہے ہیں ان کے اندر کافی زیادہ جو ہے اتار چڑھاؤ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم انڈے کی بات کریں تو انڈا پہلے ہمیں 230 روپے درجن مل رہا تھا، اب جو ہے 250 سے اوپر مل رہا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے اگر چاول کی بات کریں 380 سے مل رہا تھا ہمیں 380 تک، جو کہ اب ہمیں 400 پلس مل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آٹے کی بات کریں، آٹا 1450 سے لے کے 1500 تک مل رہا تھا، جو کہ اب 1700-1800 تک مل رہا ہے۔ جی بالکل، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایک دم جیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو دکانداروں کی منمانیاں جا رہی ہیں، جبکہ جو دکاندار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے جو سامان آ رہا تھا وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً طور پر جو چیزوں کے ریٹ ہے اس میں اضافہ کرنا پڑا ہے۔ جبکہ شہری ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ حکومت کے جو پیٹرول بم گرایا گیا تھا اس کو فوری واپس لے تاکہ جو اشیاء خورنوش کی قیمتیں اس میں کمی لائی جا سکے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سیکٹری سطح کا جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف سما لاہور ذیشان بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان صاحب، بتائیے اس معاہدے سے متعلق۔ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ان دنوں بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، ان کے بنگلہ دیشی ہم منصب ہیں صلاح الدین احمد، ان دونوں کی جانب سے یہ جو معاہدہ ہے اس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ایم او یو کے تحت دونوں ممالک منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے بھی مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ منشیات کی غیر قانونی فروخت اور جو سپلائی لائن ہے اس کو توڑنے کے لیے بھی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ دونوں ممالک کی جو متعلقہ ایجنسیاں ہیں وہ جو منشیات کے اسمگلر ہیں اور ان کے نیٹ ورک ہیں، اس بارے میں بھی ایک دوسرے سے جو معلومات ہے اس کا تبادلہ یقینی بنائیں گی۔ اہلکاروں کی تربیت اور جدید ٹریننگ کے استعمال کے لیے بھی جو مؤثر طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں بھی تعاون کی پیشکش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو سیف سٹی پروجیکٹ میں ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ ملاقات میں بنگلہ دیش پاکستان دو طرفہ تعلقات، انٹرنل سیکیورٹی اور سول آرمڈ فورسز کی ٹریننگ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی اشتراک بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ نے انسداد دہشت گردی پالیسی پر جو مشترکہ اقدامات ہیں اس پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ سائبر کرائم، منظم جرائم اور مالیاتی فراڈ کے حوالے سے بھی باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ پولیس آفیسر کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر بھی بات چیت ہوئی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ذیشان صاحب۔